جہاں ہم نے ٹینٹ لگایا تھا وہاں کا منظر پہلی ہی نظر میں کسی فلم کا ابتدائی سین لگتا تھا۔ سامنے نیلے پانیوں کا بحیرہ روم پھیلا تھا اور اس کے سینے میں ایک پرانا ٹوٹا ہوا زنگ آلود بحری جہاز آدھا ڈوبا آدھا پانی سے ابھرا ہوا گویا اپنی کہانی سنانے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے ڈیک پر لوہے کی سلاخیں ٹیڑھی میڑھی تھی اور اس کے ارد گرد لہریں یوں ٹکراتی تھیں جیسے وقت نے اسے بھلا دیا ہو، مگر سمندر سے اس کا رشتہ اب بھی قائم ہے۔ میرا نام شہیر عادل ہے۔ میں فوٹوگرافی اور دوسرے ملکوں کے سفر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ میرے سفر نامے بھی میری ویب سائٹ www.shahiradil.com سے خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ جہاز پر کوئی درجن بھر لڑکے لڑکیاں خوشی سے چلاتے ہوئے سمندر میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ وہ پانی کے نیلگوں غبار میں غائب ہوتے اور لمحے بھر بعد پھر ابھرتے، کہکے لگاتے، ایک دوسرے پر پانی اچھالتے اور ہر چھلانگ کے ساتھ سمندر پر ایک نیا دائرہ بنتا جاتا۔ میرے میزبان نے یہ سب دیکھا تو میری طرف مسکرا کر بولا، چلو تم بھی آ جاؤ، بڑا مزہ آئے گا۔ لیکن میری طبیعت بالکل اس طرح کی مہم جوئی موڈ میں نہیں تھی۔ ہوا میں نمک کی مہک تھی اور میں اگر مصور ہوتا تو لازمی سامنے کا منظر کینوس پر اتار لیتا۔ لیکن ہم 21ویں صدی کے لوگ ہیں، ہمیں کینوس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کیمرہ ہے۔ میرے انکار کے بعد میزبان بغیر اصرار کیے خود پانی میں کود پڑا۔ چمکتی لہروں نے اسے اپنے اندر لے لیا اور وہ تیر کر جہاز تک پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی دوسرے نوجوانوں کے ساتھ جہاز پر سے چھلانگیں لگاتا نظر آیا۔ اس منظر کی دلکشی اور اپنی سوچوں میں 20-25 منٹ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میزبان واپس آیا، سانس تیز تھی مگر چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ پھر ہم دونوں نے آگ جلائی جس کے شعلے سمندر کے کنارے رقص کرتے ہوئے فضا میں گم ہوتے چلے گئے۔ ہم نے تازہ مچھلی صاف کی، اسے مسالوں میں رگڑ کر کوئلوں پر رکھا اور ساتھ ہی آٹا گوندھ کر روٹی تیار کی۔ آگ کی گرمی اور مچھلی کی خوشبو نے فضا کو ایسا بنا دیا جیسے ہم کسی ساحلی بستی کے قدیم میلے میں بیٹھے ہوں۔ تیونس کی پہچان تازہ ٹماٹروں کی چٹنی ہم نے وہیں بیٹھے ہاتھوں سے بنائی۔ باریک کٹے ٹماٹر، تھوڑا سا نمک، تھوڑی سی مرچ اور زیتون کے تیل کی وہ خوشبو جو تیونس کی ہر گلی میں پہچانی جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہاں کھایا گیا ہر نوالا سفر کے ذائقوں سے بھرپور تھا۔ سمندر، دھوپ، تھکن، آزادی، خاموشی، سب کچھ ایک ساتھ شامل تھا۔ کھانے کے بعد منظر مزید پرسکون ہوتا گیا۔ انسان کا کبھی کبھی یہ دل بھی کرتا ہے کہ دنیا میں کرنے کو کچھ بھی نہ ہو، نہ شور، نہ جلدی، نہ کہیں پہنچنے کی فکر، صرف ایک خیمہ، سمندر کنارے ٹھنڈی ہوا اور ڈھلتی دوپہر کا ہلکا سا نارنجی رنگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ جس کے پاس زندگی سے لطف اندوز ہونے کا وقت ہے وہی سب سے دولت مند انسان ہے۔ تاہم دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہوں گے جن کو قدرتی مناظر، چاند، سورج، کھیت کھلیان، پہاڑ، وادیاں، درخت، سمندر، ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی ہوگی۔ وہ پیسہ کمانے سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ آخر ہم ان کو جج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ شکمشیر ہونے کے بعد جب چہرے پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگے اور نیند کا غلبہ آنے لگا تو ہم نیند دراز ہو کر ریت پر لیٹ گئے۔ دور آسمان پر ایک مسافر طیارہ جاتا نظر آیا۔ سمندر کی لہروں کی آواز کانوں کے پاس ٹکراتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی لوری سنا رہا ہو۔ ہوا میں سمندر کے نمک، مچھلی کی باقی خوشبو اور ٹھنڈک کا ایسا امتزاج تھا جو شاید دنیا کے کسی پرفیوم میں ممکن نہیں۔ دور وہ پرانا جہاز اب خاموش کھڑا تھا۔ نوجوان واپس جا چکے تھے۔ ساحل پر بھی رش اب کم ہو گیا تھا، صرف ہم، ایک ٹینٹ، چھوٹی سی آگ جس کے انگارے ٹھنڈے ہو رہے تھے، اور وہ سمندر جس کا رنگ دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر سمندر کے سامنے بیٹھ کر آرام کرنے کے بعد ہم نے اپنا سامان سمیٹا، خیمے کو بند کیا اور سب کچھ گاڑی میں رکھ دیا۔ سورج اب آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا، شام کا وہ سنہرا وقت جس میں دنیا تھوڑی دیر کے لیے جیسے تصویر بن جاتی ہے، دوڑتی بھاگتی نہیں، بس ٹھہری ہوئی، نرم، خاموش اور خوبصورت۔ ہم پیدل ہی ساحل کی طرف چل پڑے۔ ریت میں قدم دھنسنے کی ہلکی سی آواز، کانوں میں لہروں کی مسلسل سرگوشی اور سمندری ہوا کا وہ ٹھنڈا جھونکا جو آپ کے چہرے پر آ کر ایک لمحے کے لیے ساری تھکن لے جاتا ہے۔ جوں جوں ہم آگے بڑھتے گئے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ساحل سے کچھ فاصلے پر مرد اور عورتیں کچھے بنیان اور ہلکے پھلکے کپڑوں میں گھوم رہے تھے۔ کوئی سمندر میں پاؤں ڈالے بیٹھا تھا، کوئی ریت پر لیٹا تھا، کوئی چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کئی لوگ کھانے پینے کی چیزیں لیے جا رہے تھے۔ سامنے سے کبھی ہنسی کی آواز آتی، کبھی کسی کے فٹ بال کھیلنے کی دھپ،
کبھی بچوں کی چہکار اور کبھی دور سے کسی کیفے کی موسیقی۔ گویا ساحل اپنی پوری زندگی کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ ساحلوں پر دن کی زندگی اور رات کی زندگی میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح پورے چاند کی رات اور اماوس کی رات میں بھی فرق ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاند کے زمین کے فاصلے کے کم زیادہ ہونے کی وجہ سے لہروں کے مد و جزر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہم چلتے چلتے ایک چھوٹے سے کھانے کے اسٹال تک پہنچے۔ چاروں طرف خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں، گرم روٹی، سمندری مچھلی، زیتون، تازہ فرائی اور کچھ ایسی چیزیں جن کی خوشبو میرے لیے بھی نئی تھی۔ میں نے مینیو سمجھنے کی کوشش کی، مگر وہی پرانی مشکل پھر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے ایک بار پھر کچھ سمجھ نہ آیا۔ بس یہ پتا تھا کہ سوکرے ہسپانوی زبان میں چینی کو بولتے ہیں اور منرل سے مراد پانی ہے۔ ایک بار ایک دوست نے پوچھا کہ ہسپانوی بولنے والے ممالک میں جانے کے لیے زبان کتنی بولنی آنی چاہیے؟ میں نے اسے کہا کہ بس 3 لفظ آنا کافی ہیں: آگوا، کمیڈا اور بونیتا۔ آگوا مطلب پانی، پیاس لگے تو پانی مانگنا آنا چاہیے۔ کمیڈا مطلب فوڈ یا کھانا، بھوک لگے تو کھانے یا کسی ریسٹورنٹ کا پوچھا جا سکتا ہے۔ اور بونیتا مطلب خوبصورت، کوئی خوبصورت لڑکی نظر آ جائے تو بندے کو تعریف تو کرنی آنی چاہیے۔ اسٹال کے پیچھے کھڑا شخص بڑی مہارت سے چیزیں بنا رہا تھا۔ ہم نے کھانے کی کچھ چیزیں لیں۔ مجھے اب بھی پوری سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا لیا ہے، مگر یہ بھی سفر کا ایک حصہ تھا۔ ناشنا ذائقے، ناشنا الفاظ اور ناشنا لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو دریافت کرنا۔ اس شام نے یاد دلا دیا کہ سفر صرف نئے مقامات دیکھنے کا نام نہیں، بلکہ نئی چیزیں نہ سمجھ سکنے اور اس میں لطف لینے کا نام بھی ہے۔ ہم میٹھے سموسے نما چیزیں لیے دوبارہ ساحل کی طرف بڑھے۔ روشنی اب دن اور رات کے بیچ ایک نرم پردے میں بدل رہی تھی۔ سمندر کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ساحل پر موجود لوگ شام کے آخری لمحات کا مزہ لے رہے تھے۔ جب میں نے فوٹوگرافی سیکھنا شروع کی تو معلوم ہوا کہ قدرت کی ہر بہترین تصویر، ہر محفوظ لمحہ اور ہر جادوئی منظر کا ایک ہی اصول ہوتا ہے: گولڈن آور۔ گولڈن آور سے مراد صبح سورج طلوع ہونے کے بعد کا 1 گھنٹہ ہے اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے کا 1 گھنٹہ ہے۔ پہلے پہل تو میں نہ سمجھ سکا کہ اس 1 گھنٹے میں ایسا کیا خاص ہے۔ گولڈن آور وہ لمحے ہیں جب سورج اپنی شدت کھو دیتا ہے لیکن اپنی خوبصورتی بڑھا دیتا ہے۔ صبح کے وقت جب سورج افق سے نکل کر آہستہ آہستہ آسمان کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے، روشنی اتنی نازک ہوتی ہے کہ ہر چیز جیسے ایک پتلی سنہری چادر اوڑھ لیتی ہے۔ پتے نئے لگتے ہیں، پرندوں کے پروں میں چمک آ جاتی ہے اور دور موجود پہاڑ یا عمارتیں بھی کسی پرانی پینٹنگ کی طرح دھندلے پردے کے پیچھے نظر آتی ہیں۔ شام کا گولڈن آور تو اور بھی جادوئی ہوتا ہے۔ دن کی سختیاں سورج کے کندھوں سے اتر چکی ہوتی ہیں۔ روشنی میں ایک ٹھہرا ہوا سا غم، ایک خوبصورت سی تھکن اور ایک جذباتی سا سکون شامل ہو جاتا ہے۔ رنگوں کا کمال اس وقت سب سے زیادہ کھلتا ہے۔ نارنجی سرخ گلابی آسمان، تصویروں میں قدرتی سنہرا رنگ آ جاتا ہے۔ شام ڈھلنے لگی تو بحیرہ روم کے نیلے پانیوں پر سورج کی آخری کرنیں سنہری چادر کی طرح بکھر گئیں۔ ہم کافی دیر ساحل پر بیٹھے لہروں کی آواز سنتے رہے اور پھر واپسی کے ارادے سے کلیبیا شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کلیبیا کا اپنا ہی ایک الگ مزاج ہے، پرانا بھی، پراسرار بھی، اور سمندر کی ہوا میں بسی کوئی مانوس سی سنجیدگی بھی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی دور ایک بلندی پر کلیبیا کا قلعہ نظر آیا، جسے برج کلیبیا بھی کہا جاتا ہے۔ سمندر کے اوپر تقریباً 150 میٹر کی چوٹی پر بنے اس قلعے کی خاموش دیواریں شام کی روشنی میں اور بھی پراسرار دکھائی دیتی ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پتھر صدیوں سے بیٹھے آنے جانے والوں کو دیکھتے رہے ہیں اور اب ہماری موجودگی کو بھی ایک نئے قصے کے طور پر اپنے اندر محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ قلعہ رومن سلطنت نے 2000 پہلے اس لیے تعمیر کیا تھا کہ سمندر سے آنے والے خطرات پر نظر رکھی جا سکے۔ کبھی یہ رومی سپاہیوں کی چوکیداری کا مرکز تھا، پھر وقت نے پلٹا کھایا اور یہی قلعہ بازنطینی سلطنت کے زیر قبضہ چلا گیا۔ وہی سلطنت جو قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول پر 1100 سال تک حکمران رہی اور جس کا پایہ تخت عیسائیت کی عظمت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک اور دور آیا جب عثمانی سلطنت نے اس خطے کی باغ دور سنبھالی۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے ترکوں نے اس پر قبضہ کیا اور یوں اس کی تاریخ میں ایک اور نیا باب کھل گیا۔ اسی عثمانی سلطنت کے عظیم حکمران سلطان محمد ثانی، جنہیں بعد میں سلطان محمد فاتح کہا گیا، نے وہ کام کیا جو صدیوں تک خواب ہی سمجھا جاتا تھا: قسطنطنیہ کی فتح کے بعد انہوں نے شہر کے سب سے بڑے گرجا گھر میں نماز ادا کی اور وہی عبادت گاہ بعد میں مسجد بن گئی، جسے ہم آج آیا صوفیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ، طاقت اور عقیدے کا ایک زندہ نشان۔ یہ سفر ابھی شروع ہی ہوا ہے اور یہ دوسرا موقع ہے جب ہم کسی چرچ کے مسجد میں تبدیل ہونے کے بارے میں جان رہے ہیں۔ پہلے مسجد زیتونہ کی بات ہوئی تھی اور اب آیا صوفیہ کی۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ چرچ کے مسجد میں تبدیل ہونے کو اتنی بڑی یا اتنی بری بات نہیں سمجھا جاتا،
لیکن اگر کسی مسجد کو چرچ یا مندر میں تبدیل کیا جائے تو وبال مٹ جاتا ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح کی داستان تاریخ کے سب سے سنسنی خیز ابواب میں سے ایک ہے۔ عثمانی افواج کئی مہینوں تک شہر کی مضبوط دیواروں پر گولہ باری کرتی رہیں، مگر یہ وہی دیواریں تھیں جو 1000 سال سے ہر حملہ برداشت کرتی آئی تھیں۔ سلطان محمد فاتح کے ابتدائی حملے بھی انہی بے رحم دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئے۔ شہر کی فصیلوں نے جیسے اعلان کر رکھا ہو کہ وہ زمانے کی ہر جلغار کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہیں گی۔ قسطنطنیہ کے اطراف سمندر بھی پھیلا ہوا تھا اور سمندر کے راستے حملہ کرنا اس لیے ناممکن تھا کہ بازنطینی بحری بیڑے نے تمام گزر راہیں بند کر رکھی تھیں۔ سمندر ایک قدرتی ڈھال بن چکا تھا اور رومی بحری جہازوں نے اسے فولاد جیسی ناقابل رسائی رکاوٹ میں بدل دیا تھا۔ مہینوں کی ناکامی کے بعد سلطان محمد فاتح نے وہ فیصلہ کیا جس نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ ایک ایسا فیصلہ، ایک ایسی حکمت عملی جو اس سے پہلے کسی نے نہ سوچی تھی اور نہ تاریخ نے کبھی دیکھی تھی۔ سلطان نے حکم دیا کہ بحری جہازوں کو خشکی کے راستے شہر کے اندرونی سمندر تک پہنچایا جائے۔ اس منصوبے کو سن کر لوگ بہت حیران رہ گئے۔ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جہاز پہاڑوں پر سے بھی گزارے جا سکتے ہیں۔ عثمانی سپاہیوں نے زمین کے دشوار گزار پہاڑی راستے پر لکڑی کے تختے بچھائے اور پھر ان پر تیل اور جانوروں کی چربی مل کر انہیں اتنا چکنا کر دیا کہ وہ ایک لمبی پھسلن میں تبدیل ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں تاریخی خاموشی کی اوٹ میں عثمانی فوج نے اپنے پورے بیڑے کو ان تختوں پر کئی کلومیٹر تک کھینچ کر سمندر کے اس طرف اتار دیا جسے بازنطینی کبھی محفوظ سمجھتے تھے۔ صبح ہوئی تو شہر کے باسیوں نے وہ منظر دیکھا جس نے ان کے حواس گم کر دیے۔ عثمانی بیڑا تیار کھڑا تھا۔ قسطنطنیہ کے دفاع کا پورا نقشہ ایک ہی رات میں الٹ چکا تھا۔ شہر کی فتح اپنی جگہ، لیکن یہ کارنامہ یعنی خشکی پر جہاز چلانا آج بھی انسانی ذہانت اور عزم کی ایسی مثال ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قلیبیہ کے قلعے کے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے یہ پتھر وقت کو بھی چھو کر آئے ہیں۔ ایک ایسا وقت جو رومیوں، بازنطینیوں اور عثمانیوں کے ادوار سے گزر کر آج ہمارے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ تیونس کا برج قلیبیہ رومن اور بازنطینی سلطنت کی اس غیر معمولی طرز تعمیر اور دفاعی حکمت عملی کی شاندار مثال ہے جس نے صدیوں تک بحیرہ روم پر حکمرانی کرنے والی طاقتوں کو مضبوط رکھا۔ قلعہ سمندر کے اوپر ایک بلند چٹان پر اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کی کم از کم 2 اطراف میں 150 میٹر کی سیدھی گہری کھائی نما ڈھلوان نیچے سمندر میں جا گرتی ہے۔ یہ ایسی قدرتی دیوار ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ جگہ اسی قلعے کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کر جب میں نیچے موجوں سے کھیلتے پانی کو دیکھ رہا تھا تو اندازہ ہوا کہ یہاں سے دشمن کے بحری جہازوں پر حملہ کرنا بہت آسان ہے۔ اوپر سے چلائے گئے گولے پوری رفتار اور وزن کے ساتھ نیچے گرتے اور سمندر میں موجود کشتیوں کو آنن فانن تباہ کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس اگر کوئی دشمن نیچے سے حملہ کرتا تو اس کے داغے گئے گولے فصیل تک پہنچتے پہنچتے اپنی آدھی طاقت کھو دیتے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ پتھریلی دیواریں صدیوں سے صرف اسی لیے کھڑی ہوں کہ ان کے کسی حملے کا اثر ان تک نہ پہنچ سکے۔ قلعے کے اندر زندگی کا ایک دوسرا ہی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ سنسان کونوں میں جوڑے ایک دوسرے سے قریب سر جوڑے بیٹھے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ کچھ خاندان پکنک کے لیے آئے تھے، چادر بچھائے، کھانا نکالے، بچوں کی شرارتوں پر پیار سے مسکراتے ہوئے۔ دوسری طرف نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے موبائل تھامے ہر موڑ پر تصویریں بنا رہے تھے جیسے قلعہ نہیں بلکہ کسی فلم کے سیٹ پر کھڑے ہوں۔ لیکن میرا ذہن ماضی میں اٹکا ہوا تھا۔ میں ہر دیوار، ہر محراب، ہر برج کو ایک فوجی کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ یہ ستون جو ایک خاص زاویے سے جھکا ہوا سا لگتا ہے شاید دشمن کی سمت دیکھنے کے لیے جان بوجھ کر یوں بنایا گیا ہو۔ قلعے کے کمانڈر کا کمرہ کون سا ہوگا؟ ضرور کوئی ایسا مقام ہوگا جہاں کھڑے ہو کر وہ سمندر، آبادی اور دور تک پھیلے راستوں پر ایک ہی نظر میں سب کچھ دیکھ لیتا ہو۔ توپیں کہاں نصب کی جاتی ہوں گی، کون سی جگہ حملے کے لیے موزوں تھی اور کون سی آمد و رفت کی نگرانی کے لیے۔ یوں لگتا تھا جیسے ماضی اور حال ایک ہی جگہ اکٹھے سانس لے رہے ہوں، ایک طرف تاریخ کی بازگشت اور دوسری طرف آج کی دنیا کا شور، اور ان دونوں کے بیچ میں جو ان دیواروں کے سینوں میں دبے ہوئے ہزاروں برس پرانے راز جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماضی کو صرف وقت کی سیدھی لکیر پر چل کر سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تاریخ کوئی ایسا دریا نہیں جس میں غوطہ لگا کر سیدھا اس دور میں پہنچ جاؤ اور سب کچھ ویسا ہی دیکھ لو جیسا کبھی ہوا تھا۔ ماضی کو سمجھنے کے لیے صرف واقعات جان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس زمانے کے لوگوں کی ذہنیت، ان کی پریشانیاں، ان کی خوشیاں، ان کے خوف اور ان کے خواب سب کچھ جاننا پڑتے ہیں۔ ایک مورخ کا اصل امتحان یہی ہے کہ پتھروں، دیواروں، تحریروں اور کھنڈرات میں چھپے ان احساسات کو پہچانے جو کبھی انسانوں کے اندر سانس لیتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مشکل شروع ہوتی ہے۔ ہم آج میں کھڑے ہو کر ماضی کے فیصلوں کو اپنے معیار پر پرکھتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ اس وقت کا انسان اپنے ارد گرد کے ماحول،
اپنی محدود معلومات اور اپنے زمانے کے رویوں کا پابند تھا۔ کسی بادشاہ نے جنگ کیوں کی؟ کسی قوم نے کسی حکم کو کیوں قبول کیا؟ کسی سلطنت نے کسی راستے یا شہر کو کیوں اہمیت دی؟ ان سوالات کے جواب صرف تاریخ کی سنائی ہوئی کہانیوں میں نہیں بلکہ اس بات میں چھپے ہوتے ہیں کہ اس وقت دنیا کیسی تھی۔ تاریخ سے غلطیاں دہرانے کی وجہ بھی یہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو موجودہ حالات کسی نہ کسی شکل میں بدل چکے ہوتے ہیں۔ جنگیں پہلے تلواروں سے ہوتی تھیں، اب معیشت، ٹیکنالوجی اور معلومات کے ذریعے لڑی جاتی ہیں۔ پہلے سلطنتیں زمین جیتنے نکلتی تھیں، آج قومیں ذہن جیتنے کی دوڑ میں ہیں۔ اس لیے جب ہم پرانے سبق کو نئے حالات میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجہ ویسا نہیں نکلتا جیسا تاریخ نے وعدہ کیا تھا، اور یوں ایک نیا سبق جنم لیتا ہے۔ یہ سلسلہ کبھی رکتا نہیں۔ ہر نسل ماضی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اپنی غلطیاں خود کرتی ہے، اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے سبق چھوڑ جاتی ہے جو انہی غلطیوں کو دوبارہ کسی نئی شکل میں دہرانے کے لیے حالات بدل جانے کا انتظار کرتی ہیں۔ یہی ماضی اور حال کا وہ لامتناہی چکر ہے جس میں انسانی تاریخ مسلسل گھومتی رہتی ہے۔ جنگ عظیم اول میں انسانیت نے تباہی کا وہ منظر دیکھا جس کی مثال تاریخ میں مشکل ہی ملتی ہے۔ کروڑوں انسان مارے گئے، سلطنتیں بکھر گئیں، خاندان اجڑ گئے اور پوری دنیا صدمے میں ڈوب گئی۔ جنگ ختم ہوئی تو دنیا بھر کی اقوام نے باقاعدہ عہد کیا کہ ایسا سانحہ دوبارہ کبھی نہیں دہرایا جائے گا۔ عالمی معاہدے ہوئے، نئے ادارے وجود میں آئے اور عالمی لیڈروں نے بلند و بانگ دعوے کیے کہ اب انسان نے جنگ کی اصل قیمت سمجھ لی ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 20 سال بعد وہی انسانیت ایک اور ایسی بھٹی میں کود گئی جو پہلی جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ جنگ عظیم دوم نے شہروں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا، نسلوں کو برباد کیا اور ایسی ہلاکت خیزی دکھائی کہ پہلی جنگ کی تباہی بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئی۔ انسان نے جنگ سے جو سبق سمجھا تھا وہ بدلتی ہوئی دنیا میں کارآمد ثابت نہ ہو سکا۔ حالات بدل گئے، فضا بدل گئی، سیاست بدل گئی اور سبق دوبارہ دھندلا گیا۔ یہی رویہ ہمیں تاریخ کے اور بہت سے واقعات میں ملتا ہے۔ قدیم رومن سلطنت کے خون ریز مقابلوں کو ہی دیکھ لیجئے، جن پر آج لاتعداد فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بڑے میدان میں چند آدمیوں کو نیزوں اور تلواروں سے لیس کر کے لڑنے، مرنے اور قتل ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور یہ بھی کہ ان کے خون سے زمین سرخ ہو رہی ہو، جسم ٹوٹ رہے ہوں، چیخیں گونج رہی ہوں، اور ان سب کے دوران ایک پورا اسٹیڈیم جس میں خاندان بیٹھے ہوں، بچے ہاتھوں میں پاپ کارن لیے ہوں، بوڑھے دلچسپی سے گفتگو کر رہے ہوں، سب لوگ اس منظر سے محظوظ ہو رہے ہوں؟ آج کے دور میں ایسا سوچنا ہی انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بھی غلط ہوگا کہ وہ لوگ اس اخلاقی طور پر ہم سے کمتر تھے یا ان کی جبلت ہم سے مختلف تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان وہی ہے، لیکن اخلاقیات کا پیمانہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جو چیز آج ہمیں وحشیانہ لگتی ہے وہ اس دور میں اسی طرح قابل قبول تھی جیسے آج کا کوئی کھیل، کوئی تفریح یا کوئی روایت ہمیں معمول کا حصہ محسوس ہوتی ہے۔ یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ وقت کے ساتھ نہ صرف واقعات بدلتے ہیں بلکہ انسان کے فیصلے، ترجیحات اور معیار اخلاق بھی بدل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کو آج کے ذہن سے نہیں سمجھا جا سکتا، اور نہ ہی آج کے فیصلوں کو ماضی کے پیمانے پر پرکھا جا سکتا ہے۔ اخلاقی معیار کا یہ فرق صرف زمان یعنی وقت، صدیوں اور نسلوں کے بدلنے سے نہیں پڑتا، بلکہ مکان یعنی جغرافیہ، معاشرہ، تہذیب اور فاصلہ بھی انسان کی سوچ اور فیصلوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ دنیا کا ایک خطہ جس عمل کو بہادری، عزت اور شجاعت کی علامت سمجھتا ہے، عین ممکن ہے کہ دوسرا خطہ اسی چیز کو بزدلی یا خام خیالی قرار دے۔ اسی لیے اخلاقیات کبھی عالمگیر یعنی یونیورسل نہیں رہتی، وہ ہمیشہ زمین اور ذہن دونوں کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر مغربی جنگی کلچر میں ایک تصور بہت عام ہے، دشمن کی قید سے زندہ نکل کر واپس آنے والے سپاہی ایک عظیم ہیرو ہوتا ہے۔ ہالی ووڈ کی درجنوں فلمیں اسی خیال پر بن چکی ہیں۔ ان فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ قیدی فوجی کس طرح راستے میں پہاڑ، جنگلات، برفانی طوفان، دشمن کے کتے اور دل دہلا دینے والی رکاوٹوں کا مقابلہ کرتا ہے، کئی بار موت کے دہانے تک پہنچتا ہے، مگر آخر کار اپنے وطن لوٹ کر اپنے لوگوں کے لیے بہادری کی علامت بن جاتا ہے۔ مغرب میں زندہ رہ کر واپس آنے کو ہمت، ذہانت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے کلچر میں یہ پیمانہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں دشمن کے ہاتھوں قید ہو جانا اکثر شرمندگی، کمزوری یا تقدیر کی سختی سمجھا جاتا ہے، اور سپاہی کے لیے عزت کا سب سے بڑا مقام شہادت ہے۔ ہمارے ہاں وہ سپاہی جس نے آخری لمحے تک لڑ کر جان دی، جس نے ہتھیار نہیں پھینکے، جو میدان میں ڈٹ کر کھڑا رہا، وہی اصل ہیرو ہے۔ اس کے خون کو بہادری، غیرت اور وفاداری کی مہر سمجھا جاتا ہے۔ دونوں معاشروں کی سوچ کو اپنے اپنے زاویے سے دیکھیں تو دونوں کی بنیادیں اپنی جگہ درست معلوم ہوتی ہیں۔ مغرب میں انفرادی زندگی کی قدر کو بہادری سمجھا جاتا ہے، ہمارے یہاں مقصد کے لیے جان قربان کرنا اعلیٰ ترین ہمت مانی جاتی ہے۔ یہی فرق ہمیں بتاتا ہے کہ اخلاقیات کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ انسانوں کی رہنے کی جگہ، ان کی تاریخ، ان کے خطے کے خطرات، سیاسی حالات اور معاشرتی کہانیوں سے جنم لیتی ہے۔
اسی لیے ایک دنیا کے لوگ جسے شان سمجھتے ہیں، دوسری دنیا کے لوگ اسے سراسر کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ فرق ہی بتاتا ہے کہ انسان کو پرکھنے کے لیے صرف زمان نہیں بلکہ مقام بھی بدل کر دیکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔